اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ میں اس وقت سرزمین کشمیر کے پہلگام کے گاؤں صوفی پورہ میں موجود ہوں، اور یہ وادی وہ وادی ہے کہ جو عرفہ کی وادی ہے، جو عاشقان خدا کی وادی ہے، جو سالکین کی وادی ہے۔ اس وادی سے کبھی میر شمس الدین عراقی گزرے تھے، کبھی اس وادی سے میر سید علی حمدانی گزرے تھے۔ اس وادی میں کبھی سید محمد نور بخش نے تبلیغ اسلام کے فرائض انجام دیے، کبھی اس وادی میں احمد رضوی کشمیری نے عشق خدا کے لوگوں کو درس دیے۔ لہٰذا میں جس گاؤں میں موجود ہوں یہ بھی ایک بہت ہی مقدس اور ایک بہت ہی روحانی مقام رکھتا ہے۔ یہ گاؤں ایسا ہے کہ جس میں عاشقان خدا کے ایک بہت ہی اہم فرد علامہ حافظیان تشریف لائے تھے۔ میں بہت مختصر میں علامہ حافظیان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے جو عرفا گزرے ہیں، مکتب اہل تشیع کے جو سالکین گزرے ہیں، ان میں ایک بہت ہی بڑے عالم، ایک بہت ہی جلیل القدر عارف سید حسن علی نخودقی اصفہانی، بہت ہی مایہ ناز شخصیت کہ جنہوں نے عشق خدا کے اہل قم و اصفہان کو درس دیے۔ انہی کے شاگردوں میں سے ایک علامہ سید ابوالحسن حافظیان مشہدی، جب وہ سید حسن علی نخودقی اصفہانی کے درس میں شرکت کرتے تھے تو بتایا جاتا ہے کہ تمام اساتذہ کے درمیان مقبول تھے، اور تمام طلباء ان کے دوران شاگردگی ان کے دروس سے فیض یاب ہوتے تھے۔ یعنی جب وہ ایک طالب علم تھے، اس دوران بھی ان کی شہرت اتنی تھی کہ باقی ان کے ساتھ ہمنوا ان سے درس لیا کرتے تھے، اور جس باب میں اپنے آپ کو کمزور پایا کرتے تھے علامہ ابوالحسن حافظیان سے رجوع کرتے تھے۔ لہٰذا سیر و سلوک میں انہوں نے بہت اہم مقام پایا، اور ایک مرتبہ کا واقعہ میں نے انہی گاؤں والوں سے سنا کہ وہ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے حرم میں تشریف فرما تھے، اور ایک مکاشفے کے دوران انہوں نے دیکھا کہ آقا علی ابن موسیٰ رضا نے ان سے فرمایا کہ تم ہجرت کر کے صوفی پورہ گاؤں جاؤ، اور جس کا مقام سرزمین کشمیر میں ہے۔ امام سے اس حکم کو پانے کے بعد انہوں نے مشہد سے ہجرت کی اور سرزمین کشمیر تشریف لائے۔ اس سرزمین میں انہوں نے تبلیغات دین کے کام انجام دیے، یہاں کے مومنین کو احکام شریعت، خدا کا عشق، سیر و سلوک اور دیگر عملیات کے درس دیے۔ بہت ہی مایہ ناز عارف، بہت ہی مایہ ناز عامل۔ آج بھی ان گاؤں والوں کے درمیان ان کے کچھ عملی نسخے موجود ہیں۔ مجھے یہاں کے ایک صاحب نے بیان کیا کہ ان کے گھر پر ایک دعا موجود ہے کہ جو علامہ حافظیان نے ان کے اجداد کے لیے لکھی تھی۔ اس دعا کے ذریعے سے اس گاؤں میں اگر کسی کی مویشی کھو جایا کرتے تھے تو اس دعا کی تلاوت کے ساتھ وہ انہیں حاصل کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور گاؤں والے نے مجھے بتایا کہ یہاں پر علامہ حافظیان نے لوگوں کو ایک ایسے ذکر کی تعلیم فرمائی تھی کہ جس کے ذریعے سے اگر کسی کو سانپ کاٹ لیا کرتا تھا تو اس کے زہر سے لوگوں کو نجات مل جاتی تھی، لوگ شفا یاب ہو جایا کرتے تھے۔ یہاں پر لیکن ان کی جو سب سے خاص خدمت ہے وہ ہے آستان عالیہ کی تعمیر۔ علامہ حافظیان کیونکہ ایک مایہ ناز عامل تھے، وہ ایک ایسے نسخے پر کام کر رہے تھے کہ جو عرفا کے درمیان بہت ہی مختلف ہے، اور جو اپنے اندر ایک بڑی ہی خاص صفت رکھتا ہے۔ اس نسخے کو علامہ حافظیان نے نام دیا حفظ لوح محفوظ۔ اب جب اس حرص کے اوپر وہ کام کر رہے تھے تو یہاں اس گاؤں کے سامنے موجود ایک پہاڑی پر وہ ریاضت نفس کیا کرتے تھے، اور وہ کوشش کرتے تھے کہ اس حرص کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء، ان کے القاب
اور ان کے حوالے سے قرآن میں جو آیتیں موجود ہیں ان کے اوپر کام کر کے علم ابجد کے ذریعے سے ایک حرز کو تعمیر کرے۔ لیکن بڑا مشکل ہو رہا تھا ان کے لیے۔ لوگوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ انہوں نے توسل کیا۔ توسل کا نتیجہ یہ تھا کہ عالم مکاشفہ میں ان کو کچھ ایسے مشاہدے ہوئے کہ جس کے بعد انہوں نے اس حرز لوح محفوظ کو تعمیر کیا۔ اور کچھ لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ اس مقام پر ان کی زمانے کے امام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے بھی ملاقات ہوئی، اور علامہ حافظیان کے اس حرز لوح محفوظ پر خود زمانے کے امام نے اپنی مہر لگائی اور اس کی تائید کی۔ آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ علامہ حافظیان نے اس آستان عالیہ کے ہی نیچے اس اصل لوح محفوظ کو دفن کر دیا۔ کچھ لوگ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ اس دور میں اس گاؤں میں ایک وبا پھیلی ہوئی تھی، لوگوں کی کثیر تعداد میں موت ہو رہی تھی، مویشیوں کی موت ہو رہی تھی، لیکن علامہ حافظیان نے جب سے حرز لوح محفوظ کو اس پہاڑی پر دفن کیا اور اس آستان عالیہ کی تعمیر کی، اس کے بعد سے جہاں جہاں تک اس آستان عالیہ لوگوں کو نظر آتا تھا وہ تمام مقامات محفوظ ہو گئے، اور وہاں سے بلا، آفت، وبا لوگوں کے درمیان سے نکل گئی۔ لوگ اللہ کی رحمت سے فیضیاب ہوئے، لوگوں کو اس آستان عالیہ کی برکت سے روزی میں اضافہ ہوا، بیماروں کو شفا ملی۔ لہٰذا میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو اس آستان عالیہ کی زیارت کے لیے ضرور تشریف لائیں۔ یہ گاؤں صوفی پورہ بڑا ہی مقدس ہے، کیونکہ علامہ حافظیان نے یہاں پر ایک قصیر مدت میں اپنی زندگی کے لمحات گزارے ہیں۔ یہ گاؤں ایک ایسا گاؤں ہے کہ جہاں پہ لوگ ذکر خدا میں مشغول ہوتے ہیں، یہاں کے لوگ بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایک ایسا اخلاق کہ جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں ملتا ہے۔ یہاں کے لوگ باہر سے آنے والے زائرین کی بے پناہ خدمت کرتے ہیں، ان سے بے پناہ شفقت و محبت سے پیش آتے ہیں۔ لہٰذا میں آپ تمامی افراد سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ اس مقام کی زیارت کریں اور یہاں کے مومنین کے درمیان کچھ وقت گزاریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔